کون؟ خلیفۃ المسلمین۔ تو ان کی بیوی کہتی ہیں آپ مت گھبرائیں، میرے پاس ہے، میں دیتی ہوں، جائیے آپ گھی اور شہد خرید لائیے۔ کہا تمہارے پاس ہیں، لاؤ۔ بیوی لے آئی، ایک پوٹلی میں پیسے جمع تھے، کہا یہ لیجیے آپ بازار جائیے، گھی اور شہد خرید لائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا اتنے پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا جو ماہانہ وظیفہ آپ کا آتا ہے، تنخواہ آتی ہے، مہینہ بھر کا خرچہ چلاتی ہوں، تھوڑا تھوڑا بچا کر کے رکھتی ہوں کہ برے وقت میں کام آ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ پوری پوٹلی اٹھائی اور لے جا کر کے بیت المال میں جمع کیا اور کہا یہ میری ضرورت سے زیادہ آتا ہے، اسی لیے میرے گھر میں بچ جا رہا ہے، آج سے میرا وظیفہ کم کر دو۔ خواہشات کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں پوری دنیا میں اگر کوئی مثال ہے تو صرف رسول اللہ کے صحابہ کی مثال ہے، صرف رسول اللہ کے صحابہ۔ ایک حضرت نعمان بن مقرن ہے، ایک بادشاہ کے دربار میں گئے، حضور کی طرف سے سفیر بن کر کے گئے تھے، قاصد۔ تو بادشاہ کو جب پتہ چلا شاہ عرب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آ رہا ہے، اس نے سونے کی کرسی لگا دی اور ریشم کا قالین بچھایا۔ میرے عزیز و صحابہ، حضور کے ساتھ ہوتے تو وفاداری، حضور اگر دور ہوتے تو بھی وفاداری۔ اس مجمع میں گئے جہاں پورے کے پورے اغیار ہیں، کوئی مسلمان نہیں تھا، تو اپنی تلوار سے وہ قالین پھاڑتے ہوئے چلے گئے، ہٹا دیا، اور کرسی جو سونے کی تھی اس کو پاؤں سے مار کر گرا دیا، کہا میرے لیے عام سی کرسی لاؤ۔ تو بادشاہ کہنے لگا اب تک میں نے اتنا شاندار رسپیکٹ استقبال کسی کا نہیں کیا جتنا ان کا کیا، کتنا غرور ہے تمہیں، کتنا تکبر ہے۔ حضرت نعمان نے کہا غرور و تکبر ہم میں نہیں تم میں ہے، غرور و تکبر کی وجہ سے نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، اور جو میرے مصطفیٰ نے حرام فرمایا پوری دنیا میرے پاس لا کر رکھو، میں ٹھوکر ماروں گا۔ یہ ہے خواہشات کے خلاف کھڑا ہونا۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، دنیا نہیں دیکھ رہی، ہمارا ماحول نہیں ہے، چلو کمپرومائز کر لو، آج یہاں مل رہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہی سوچ کر کے ایسی محفلوں میں جا کر بیٹھتے ہیں جن محفلوں میں بیٹھنا ایک غلام رسول کو کبھی زیب نہیں دیتا۔ شرابیوں کی محفل میں بیٹھ گئے، کبابیوں کی محفل میں بیٹھ گئے، تمہارا کام نہ اصلاح کا ہے نہ تبلیغ کا ہے، پھر بھی جا کر کے ایسوں کے درمیان بیٹھ گئے، کیوں؟ کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے، کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے۔ اور کبھی کن کفار و مشرکین کے بیچوں بیچ بیٹھ گئے گپیں لگاتے ہوئے، اور پھر یہ سوچتے کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے، بیٹھا تو بیٹھا لیکن ان کی حرکتیں بھی کرنے لگ گئے۔ ایک صاحب، اور ویسے تو بہت سارے ہیں، خواہشات ان کو کہاں تک لے جاتی ہے، خاص طور پر نیتا گیری کرنے کے وقت سب بھول جاتے ہیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی تعلیمات کیا ہیں۔ چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اور ایک کرسی کی خواہش کے لیے کسی بھی مورتی کے سامنے ناریل بھی چڑھا دیں گے، کوکمبے لگا دیں گے، سب کر لیں گے، اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں تھوڑا سا کر لینے سے کیا ہوگا۔ وہ رسول اللہ کے صحابہ بادشاہوں کے دربار میں کھڑے ہو کر کے بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، تو محلے گلی کوچے کی کرسیوں کے لیے دین بیچ جاتے ہیں۔ یہ خواہشات پر کنٹرول نہ ہو تو آدمی ہر چیز کا غلام ہے، ہر چیز کا غلام ہے، نیند کا غلام، مال کا غلام، عورت کا غلام، معاشرے کا غلام۔ یہ ساری حرکتیں جو آج نوجوان کرتے ہیں غلام ہیں، یہ غلام ہے۔ بہت سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں لوگ کیا بولیں گے، تم لوگوں کے غلام ہو، لوگوں کی خواہشات کے مطابق جینا چاہتے ہو، اس لیے تو بہت ساری چیزیں تمہارے آڑے آ جاتی ہیں۔ میں داڑھی رکھ لوں گا لوگ کیا بولیں گے، ٹوپی پہنوں گا لوگ کیا بولیں گے، میں علماء کے ساتھ بیٹھوں گا لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے، تم لوگوں کے لیے جی رہے ہو، غلام ہو۔ کئی ایسے ہیں جن کی غلامی کبھی ختم نہیں ہوتی، تم اللہ اس کے رسول کے لیے جیو، ان خواہشات سے باہر نکل آؤ، ان خواہشات سے باہر نکل آؤ۔ عزیزان گرامی وقار، ان خواہشات کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی سب سے پاورفل علاج ہے تو وہی میں نے کہا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر، قرآن کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، زیادہ دنوں تک اپنے دل کو آوارہ مت رکھو،
اپنے جسم کو آوارہ مت رکھو، مسجدوں میں آ جایا کرو۔ جمعہ میں بھی اس وقت تم پہنچتے ہو جب رکعت باندھ رہے ہوتے امام، تھوڑی دیر پہلے آ جایا کرو مسجدوں میں۔ خطبہ عربی میں سنتے ہیں تو دل پر وہ بات لگتی جاتی ہے، اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن میل دھلتا جاتا ہے۔ جمعہ میں بھی تاخیر سے آتے ہو اور پھر سلام پھیرنے کے بعد بھاگ جاتے ہو، تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام تو پیش کر لو۔ جب کھڑے ہو جاؤ گے سلام کے لیے، یقیناً رسول اللہ تمہیں تمہارے باپ کے نام سے پہچانتے ہیں، تمہاری طرف سے سلام آ رہا ہے تو کیا میرے مصطفیٰ جواب نہیں دیں گے؟ ادھر سے اگر جواب آیا تمہارے سلام کا تو یقیناً تمہارے دل کی صفائی ہے اس میں۔ ان محفلوں سے کب تک تم بھاگتے رہو گے؟ مسجدوں میں کبھی وقت سے پہلے آ جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرمائی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ منافق اور مومن کی پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں منافق مسجد میں سب سے لیٹ آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگتا ہے، مسجد میں سب سے تاخیر سے آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے مجھے ڈر لگتا ہے، آپ کو بھی خوف ہونا چاہیے کہ منافقوں کی فہرست میں ہمارا نام نہ آ جائے۔ دیکھتے رہتے ہیں ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، لاسٹ مومنٹ پر پہنچیں گے اور پھر ادھر ختم ہوتے ہی سب سے پہلے بھاگیں گے۔ حدیث پاک میں ہے منافق کی علامت ہے۔ اور پھر دوسری علامت منافق کی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں بازار میں بہت جلدی جاتا ہے اور بہت دیر کے بعد بازار سے نکلتا ہے، کافی دیر تک شاپنگ مال میں وقت گزارے گا، اس کا دل لگتا ہے وہاں پر، مارکیٹ میں شاپنگ مال میں گھومتا رہے گا، بہت جلدی مارکیٹ میں جائے گا اور بہت دیر سے نکلے گا۔ میرے عزیزو، یہ منافق کی پہچان اور دل کالا ہونے کی علامت، اور مومن کی پہچان میرے آقا فرماتے ہیں مسجد میں جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، بازار میں صرف اپنے کام کے حد تک جاتا ہے اور فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے، مومن کی پہچان ہے۔ اس لیے میری یہ نصیحت ہے نوجوانوں کو کہ ذکر کی مجلس قائم کرو، زیادہ دیر تک اپنے دل کو آزاد مت چھوڑو، زیادہ دیر تک دل کو آزاد مت چھوڑو، ورنہ یہ خواہشات تمہیں بہت دور تک لے جائیں گی، دل بوجھل ہو جائے گا، دل سخت ہو جائے گا، دل کالا ہو جائے گا۔ دیکھنا زمانہ ہو گیا آنکھیں روتی نہیں ہیں آج اللہ کی یاد میں، رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں روتے ہو کبھی؟ دل سخت ہو گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور ان کی دوری کبھی تمہیں رلاتی ہے؟ موت آنے والی ہے، کیا وہ قبر کی سختیاں اور اس کی تنہائیاں تمہیں کبھی رلاتی ہیں؟ سوچ کے روتے ہو کہ کیا ہوگا میری قبر میں، جب مجھے ٹائٹ باندھ کر کے لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے، کیا ہوگا میرے ساتھ، جب اوپر نظریں اٹھاؤں گا تو تختیاں بند نظر آئیں گی، گھٹن محسوس ہوگی قبر میں، کیا ہوگا؟ اس یاد سے کبھی آنکھیں روتی ہیں؟ یہ کیوں نہیں رو رہی؟ بہت دن تک تم نے دل کو آزاد چھوڑ دیا، بہت دنوں تک خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، گھنٹوں تم موبائل میں بیٹھے رہے، گھنٹوں تم ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہے، گھنٹوں تم میچ میں میدان میں گھومتے رہے، گھنٹوں شاپنگ بھی کرتے رہے، گھنٹوں لوگوں کے ساتھ گپیں بھی لگاتے رہے، لیکن اپنے رب کے حضور نہ کبھی بات کرنے کی فرصت ملی، نہ اس سے دعا کرنے کی فرصت ملی۔ تمہیں پتہ ہے دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے اگر بندہ مسجد میں آیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کر کے گیا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگتا تک نہیں اب یہ بندہ، تمہارا مانگنا اسے پسند ہے پھر بھی تم مسجد میں نہیں ہو۔ یہ خواہشات ہیں جو تمہیں یہاں سے بھگا کر لے جاتی ہیں، تم گھنٹوں دنیا کے لیے گزار لیتے ہو۔ میرے عزیزوں، بدل لو اس ذکر کی مجلس میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا گو بھی ہوں کہ آج شاید اس سے قبل بھی یہاں پر ایک بار ذکر کی مجلس ہم سجائے تھے، بہت پہلے میں یہاں آیا تو ہوں، بیان ہوا ہے، ذکر کا مجھے یاد نہیں، اگر نہیں ہوئی تھی تو شاید یہ پہلی مجلس ہے اور اللہ اس کو ہمیشہ قائم فرمائے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ اس مجلس ذکر کو اس نیت سے قائم رکھو کہ ہزاروں دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے، ہزاروں دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیزوں، بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ آج آشرم جاتے ہیں، 2 دن 3 دن کی چھٹیاں لے کر اپنے پنڈتوں کے چپلوں میں بیٹھتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہمہ ہمی سے نکل کر کے کسی آشرم میں بیٹھے۔ ان کے دلوں کا قرار اور سکون کہاں ہے؟ کفر میں اور شرک میں۔ لیکن ایک حالت یہ ہے کہ تمہیں روز اللہ کریم سکون کے لیے یہاں بلاتا ہے، تم آتے نہیں، تو کم از کم اتنا تو کرو، ہفتے میں 1 مرتبہ اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہو جائے،
دنیا کو ایک طرف رکھیں گے. مصروفیات روز ہیں, کام کاج روز ہیں, رشتہ داروں سے ملنا روز ہے, میٹنگیں چلتی رہیں گی, کبھی ختم نہیں ہوتی. لیکن کبھی تو ایک دن اسٹاپ کر کے یہ سوچیں کہ آج میرے رب سے ملاقات کی رات ہے.